ترکی کی ایک مصنفہ اپنی ایک کتاب دی 40 رولز آف لو میں لکھتی ہیں کہ مولانا رومی کا شعر آفاق جب دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا تو دور دراز کے علاقوں سے لوگ ان کا واعظ سننے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ طائف کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس طائف کے دل میں خواہش جاگی کہ اسے بھی مولانا رومی کا واعظ سننا ہے۔ اس نے تدبیر یہ اختیار کی کہ اس نے مردوں کا لباس پہنا، بھیس بدل کر اس مسجد میں جا پہنچی۔ وہ مسجد میں بیٹھے ہی تھی، مردوں کے درمیان کے ایک مرد نے، جو کہ اس کا پرانا گاہک تھا، اس نے پہچان لیا اور یکدم شور مچا دیا، طائف طائف! یہ لفظ سننا ہی تھا کہ پوری مسجد میں مجمع اکٹھا ہو کے اس کی طرف لپکا۔ طائف نے جب یہ دیکھا تو وہ باہر کی طرف بھاگی، مسجد سے باہر نکل آئی، لیکن جو مجمع تھا اس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اسے مسجد کے باہر بھی گھیر لیا، اور مختلف آوازیں آ رہی تھیں، مار دو مار دو مارو۔ طائف نے جب یہ دیکھا تو طائف سمجھ گئی کہ آج یہ لوگ مجھے اس زمین میں زندہ ہی گاڑ دیں گے۔ وہ ڈری سہمی ایک طرف کھڑی تھی کہ اچانک ایک درویش آگے بڑھے اور لوگوں کو کہا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ درویش کی آواز سن کر مجمع ساکت ہو گیا اور درویش کی طرف دیکھنے لگا۔ تم سارے مردوں کا مجمع ایک عورت پہ جھپٹا ہوا ہے، کیا یہ ناانصافی نہیں؟ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نہیں جانتے یہ طائف ہے، طائف کا کیا کام مسجد میں؟ درویش نے کہا کہ کیا تم اسے اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ یہ مسجد میں آئی؟ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ مسجد میں ہمارا ایمان خراب کرنے آئی تھی، یہ مردوں کے لباس میں اس لیے آئی کہ تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اچانک مجمع میں سے آوازیں آنے لگیں، اسے جان سے مار دو۔ جب درویش نے یہ سنا تو اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیچھے کر لیا۔ وہ عورت اس درویش کے پیچھے اس طرح چھپ گئی جیسے کوئی بچی اپنی ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے۔ اتنے میں ایک سردار آگے بڑھا اور کہا، درویش تم اس علاقے میں نئے آئے ہو، تم نہیں جانتے کہ تم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو، اسے ہمارے حوالے کرو اور ایک طرف ہو جاؤ۔ درویش کا غصہ اور بڑھ گیا۔ درویش نے کہا، کیا تم واقعی اس مسجد میں عبادت کے لیے آئے تھے؟ اگر تم خدا کی عبادت کے لیے آئے تھے تو تم نے اس عورت کو پہچانا کیسے جبکہ یہ بھیس بدل کر آئی تھی؟ ارے حق تو یہ تھا کہ اگر خدا کی عبادت میں تم لوگ مشغول ہوتے تو یہ عورت اگر ننگی بھی تمہارے سامنے آ جاتی تو تم اسے نہ دکھتے۔ خدا کی عبادت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ تم کسی اور کی طرف دیکھ رہے تھے؟ ارے تم اس پہ ظلم کرنا چھوڑو اور مسجد میں جاؤ اور مولانا رومی کا واعظ سنو، جو اس کام سے کئی گنا بہتر ہے۔ اب مجمع کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آہستہ آہستہ مجمع چھٹنے لگا۔ جب اس عورت کے ہوش بحال ہوئے تو اس عورت نے درویش سے کہا، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں، آپ نے میری جان بچائی۔ درویش نے کہا، ہم زندگی میں صرف خدا کے شکر گزار ہیں۔ 800 سال پہلے اس خونخوار مجمع سے اس طائف کو بچانے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ مولانا رومی کا مرشد شاہ شمس تبریز تھے۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔